اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. عزیزان محترم اور ناظرین کرام، مہدویت کے سلسلے میں ہماری جو بحث چل رہی تھی اور جو گفتگو کا موضوع ہمارا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن اور سنت میں مہدویت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. بہت کم ایسے موضوعات ہیں کہ جن کو قرآن اور اہل بیت نے، قرآن اور سنت نے اس کو اہمیت دی ہے. ان میں سے ایک موضوع مہدویت کا ہے، امام مہدی علیہ السلام کا ہے. لہذا عرض کیا تھا کہ مہدویت شیعہ اور سنی دونوں کے درمیان ایک مشترکہ موضوع ہے. اور مقدمے کے طور پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی بحث کو شروع کرنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ مہدویت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے. افسوس کے ساتھ ہم نے جس طرح سے قرآن پر اختلاف کیا، جس طرح سے سنت پر اختلاف کیا، وہاں ہم نے مہدویت کے اوپر بھی اختلاف کیا. اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے مختلف فرقے ہیں اور مختلف نظریے ہیں، اور ہر فقیہ کا اور ہر محقق کا اپنا ایک نظریہ ہے، اور بہت سارے جزئی معاملات میں اختلاف ہے. تقریباً جتنے فرقے ہیں، فرقے بنے اسی بنیاد کے اوپر ہیں کہ ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، چاہے وہ بر صغیر کے فرقے ہوں یا عالمی سطح پر یا تاریخی لحاظ سے جو فرقے مسلمانوں کے بنے ہوئے ہیں. لہذا یہ اختلاف بہرحال فرقوں کے درمیان ہے، لیکن انہی فرقوں کے درمیان ظاہر کچھ مشترکات ہیں جبھی وہ مسلمان کہلاتے ہیں، جیسے اللہ کی توحید، جیسے نبی کی نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء پر ایمان لے کر آنا، قیامت پر ایمان لے کر آنا، برزخ پر ایمان لے کر آنا. اسی طرح سے قرآن مجید کو اللہ کی آخری کتاب سمجھنا، ختم نبوت کا مسئلہ ہے. اس طرح کے بہت سارے موضوعات ہیں اور بہت ساری عبادات ہیں جو مشترکہ ہیں. اب ان عبادات میں ہو سکتا ہے فقہی مسائل میں اختلافات ہوں، جیسے حج کے مسئلے پر اختلافات ہو سکتے ہیں مختلف فرقوں کے درمیان. اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان میں روزہ تھوڑا پہلے کھولنا ہے، بعد میں کھولنا ہے، نماز آپ نے پڑھنی ہے تو ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے، ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے. تو سنیوں کے درمیان بھی یہ اختلاف موجود ہے کہ ہاتھ باندھنا، جیسے کہ مالکی حضرات ہیں وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، اور باقی جو ہمارے اہل سنت برادران ہیں وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں. لہٰذا اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ایک بنیادی فرق جو نماز کے اندر ملتا ہے، مثلا شیعہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، اہل سنت عموماً ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں. تو کیا اس طرح کے جزئی اختلافات کو پکڑ کر ہمیں آپس میں الجھنا چاہیے؟ اگر ہم ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اگر ہم ہی وہ قوم ہیں کہ جسے اللہ نے منتخب کیا ہے، اور جو رسول اللہ کی امت ہیں، جو اللہ کی توحید کو ماننے والی امت ہیں، تو اگر ہم ان چھوٹے چھوٹے اختلافات میں پڑیں گے تو ہم اپنی قدر و قیمت کو خود ضائع کر رہے ہیں، اور دشمن کو خود موقع فراہم کر رہے ہیں کہ دشمن آئے اور ہم پر یلغار کرے. جیسے کہ اس وقت کشمیر اور فلسطین ہمارے سامنے ہیں. عالم اسلام کے یہ دو سلگتے ہوئے مسئلے ہمیں
خود پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اپنے درمیان جزئی اختلافات کو ہوا نہ دو۔ اختلافات ہیں، یہ حقیقت ہے، لیکن ان کو ہوا نہ دو۔ مشترکات پر کیوں نہیں آتے؟ تو مہدویت، عزیزان گرامی، اور خصوصاً میں اپنی نوجوان نسل سے مخاطب ہوں کہ مہدویت میں جزئی اختلافات ہیں، لیکن کلی طور پر تمام مسالک، چاہے وہ شیعہ ہوں، سنی ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، وہابی ہوں یا کوئی اور فرقہ، یہ جتنے فرقے ہیں یہ سب کے سب متفق ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا موضوع تواتر بھی رکھتا ہے اور صحیح احادیث سے ثابت بھی ہے۔ لہذا اس موضوع کے اوپر جب مسلمان متحد ہیں، اس نقطے کے اوپر مشترکہ نقطہ ہے تمام مسلمانوں کے درمیان، تو پھر ہمیں اس میں اختلافی مسائل کو اٹھا کر ہمیں اس موضوع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ امام مہدی علیہ السلام اہل سنت کے نزدیک پیدا ہوں گے آخر الزمان میں، اور اہل تشیع کے نزدیک پیدا ہو چکے ہیں آج سے 1200 سال پہلے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور نسل امام حسین علیہ السلام سے اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نسل سے ہیں۔ تو یہ اختلاف کوئی اتنا اہم نہیں ہے کہ ہم اس کو پکڑ کر ایک دوسرے کی توہین کرنا شروع کر دیں، جیسے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اس وقت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بعض نادان دوست اور اسی طرح سے دانا قسم کے دشمن، کہ جو دشمن کے اعلی کار ہیں، وہ امام مہدی علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، امام مہدی علیہ السلام کو یہ کہہ کر کہ یہ خاص فرقے اس کی فکر سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا ان کو جو چاہیں ہم کہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ یہ اس طرح کا طریقہ کار اپنانا مسلمانوں کے درمیان افتراق، اختلاف، تعصب پیدا کرنا نہ شرعی طور پر جائز ہے، نہ عقلی طور پر جائز ہے۔ اسی حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امام مہدی علیہ السلام کے موضوع کے حوالے سے ایک جو اہم ترین بات ہے، اگر ہم اختلاف کو چھوڑیں اور اشتراک پر آئیں، تو جب ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ تواتر سے یہ موضوع ثابت ہے اور صحیح احادیث کے اندر ہے، اس کا مطلب ہے یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور جیسے میں بعض روایات بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا شیعہ اور سنی، کہ اس کا تعلق انسان کے ایمان سے ہے، انسان کے عقیدے سے ہے، مہدویت کا تعلق عقیدے سے ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کے اوپر ہم کیوں نہیں غور و فکر کرتے، اور ہم کیوں نہیں مہدویت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے؟ جب عالم اسلام کا مستقبل، عالم انسانیت کا مستقبل مہدویت سے وابستہ ہے، تو پھر شیعہ سنی دونوں مل کر تمام اسلامی فرقے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کیوں آخر ہم اس موضوع کے اوپر کام نہیں کرتے، اس کے لیے کوشش نہیں کرتے؟ لہٰذا امام مہدی علیہ السلام کا جب تک ظہور نہیں ہوتا تو کیا مسلمانوں کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ وہ امام کہ جو آ کر عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے اور ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے، اسلامی حکومت کو پوری دنیا کے اوپر قائم کریں گے اور انسانوں کی دین کے مطابق تربیت کریں گے، تو کیا مسلمانوں کی غیبت امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں یا امام کے ظہور سے پہلے کوئی مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے، اس پر ہمیں بحث کرنی چاہیے، سیمینارز ہونے چاہیے، کانفرنسز ہونی چاہیے کہ جس کے اندر ہم اس پر بحث کریں کہ غیبت امام زمانہ میں یا ظہور امام مہدی علیہ السلام سے پہلے مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ میں تفصیل کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو شیعہ روایات ہیں وہ اس کو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً پیش کرتا رہوں گا، لیکن آج میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے اہل سنت مکتب کے اندر مہدویت کے موضوع کی اہمیت کیا ہے اسے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ
اتنی کثرت کے ساتھ صحابہ کرام نے اور صحابیات نے مہدویت کا تذکرہ کیا ہے اور ڈائریکٹ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث مبارکہ نقل کی ہیں کہ اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ کوئی مہدویت کے موضوع کا انکار کرے یا اسے ضعیف قرار دے یا اسے نظر انداز کرے۔ اگر نظر انداز کرتا ہے تو گویا وہ قرآن اور سنت کو نظر انداز کرتا ہے، عالم اسلام کے اہم ترین عقیدے کو ضائع کرتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، امام مہدی در احادیث شیعہ و سنی، ایک کتاب جو کچھ محققین نے مرکز تخصصی مہدویت قم نے شائع کی، اس کے اندر تحریر ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی اہمیت کے حوالے سے اس بات کو جان لینا کافی ہے کہ کم از کم 60 صحابی اور صحابیات نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق گفتگو کی ہے اور احادیث کو نقل کیا ہے ڈائریکٹ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ میں اس کو مفید جانتا ہوں تاکہ ایک اطمینان اور یقین سامعین کو پیدا ہو سکے، خصوصاً ہماری نوجوان نسل کو، کہ یہ موضوع اس قدر ثابت شدہ ہے اور اس قدر مستند ہے کہ 60 کے قریب صحابی اور صحابیات نے اس موضوع کے اوپر گفتگو کی ہے، اور ان میں سے 55 کا ذکر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ جیسے آپ یہ بھی دیکھتے چلے جائیے کہ کن کن ادوار میں کون کون سی صدی ہجری کے اندر یہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق ان صحابیوں نے روایات کو نقل کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ظاہر ہے کہ حدیث سنی ہے اور بعض دفعہ تذکرہ جو ہے وہ بعد میں کیا جاتا ہے، یا جس وقت سنی ہے بعض دفعہ اسی وقت تذکرہ کر دیا جاتا ہے، یا جب بات نکلتی ہے تو اس وقت کر دیا جاتا ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا۔ تو جو شیعہ اور سنی کی مشترکہ احادیث کے اندر روایات ملتی ہیں، اس میں 60 کے قریب صحابی اور صحابیات سے یہ روایات جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ وہ 60 جو صحابی و صحابیات ہیں ان کا مختلف کتابوں کے اندر تذکرہ ہے، تو اسے جمع کیا گیا ہے اور 55 کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سب سے پہلی ظاہر ہے کہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں اور صحابیہ بھی ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے 11 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی روایات موجود ہیں امام مہدی علیہ السلام سے متعلق۔ معاذ ابن جبل جو 18 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، انہوں نے امام مہدی علیہ السلام سے متعلق روایات نقل کی ہیں۔ قتادہ ابن نعمان 23 ہجری، عمر ابن خطاب 23 ہجری، ابو ذر غفاری 23 ہجری، عباس ابن عبد المطلب 23 ہجری، عبد الرحمن ابن عوف 33 ہجری، سلمان فارسی 32 ہجری، طلحہ ابن عبید اللہ 36 ہجری، اور حذیفہ ابن یمان 36 ہجری، عمار ابن یاسر جن کی شہادت 37 ہجری میں ہوئی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام 40 ہجری میں شہید ہوئے، زید ابن ثابت 45 ہجری، تمیم الداری 50 ہجری، امام حسن ابن علی 50 ہجری، یعنی امام حسن علیہ السلام مولا علی کے فرزند، عبد الرحمن ابن سمرہ 50 ہجری، مجمع ابن جاریہ 50 ہجری، عمران ابن حسین 52 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، ابو ایوب انصاری 52 ہجری، ثوبان غلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 54 ہجری، اسی طرح سے حضرت عائشہ جن کی وفات جو ہے وہ 52 ہجری میں ہوئی 52، ابو ہریرہ 59 ہجری، امام حسین علیہ السلام جو سن 61 ہجری کے اندر کربلا میں شہید ہوئے، ان سے روایات ہیں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق،
अलक़मा इब्न क़ैस इब्न अब्दुल्ला 62 हिजरी, हज़रत उम्मे सलमा ज़ौजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 62 हिजरी। इसी तरह से अब्दुल्ला इब्न उमर 65 हिजरी, अब्दुल्ला इब्न उमर आस 65 हिजरी, अब्दुल्ला इब्न अब्बास 68 हिजरी, ज़ैद इब्न अरक़म 74 हिजरी, औफ इब्न मालिक 73 हिजरी, अबू सईद खुदरी रहमतुल्लाह अलैह 74 हिजरी, जाबिर इब्न सुमरा 74 हिजरी, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी 78 हिजरी, अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार 80 हिजरी, अबू अमामा बाहिली 81 हिजरी, बुशर इब्न मुंज़र इब्न जारूद 83 हिजरी, अब्दुल्ला इब्न हारिस 86 हिजरी, सहल इब्न साइदी 91 हिजरी, अनस इब्न मालिक 93 हिजरी, अबू तुफ़ैल 100 हिजरी में, और इसी तरह से उम्मे हबीदा, अबू सलमा राई, अबू वाहिल, अबू क़ुतादा अंसारी, ज़ुरारा इब्न अब्दुल्ला, अला इब्न बशीर मज़नी, क़ुर्रत इब्न अयास, अबू लैला, हरस इब्न रबिया, और इसी तरह से अब्दुल्ला इब्न अबी औफ़ा, अली हिलाली, उमर इब्न मुर्रा जहानी। ये चंद सहाबी और सहाबियात तकरीबन जिनकी तादाद यहाँ पर 55 है, मैंने आपके सामने पेश की कि इन सहाबी और सहाबियात के ज़रिए से रिवायात आलम इस्लाम तक पहुँची हैं और अहादीस की कुतुब के अंदर नकल हुई हैं। तो इतने सारे मुस्तनद तरीन रावियों से और सहाबियों से और सहाबियात से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ अहादीस नकल हुई हैं। जब इंसान इसको सुनता है तो इंसान के अंदर इत्मीनान पैदा हो जाता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का मौजू जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसके अलावा हम जो इस सहाबी के उन्वान से जो हमारी गुफ्तगू है, जब हम इस गुफ्तगू जब हम ये देखते हैं कि इस तरह की रिवायात मौजूद हैं तो हम दो नतीजे पर पहुंचते हैं। नंबर एक ये कि इस कसरत के साथ जब सहाबी और सहाबियात ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है और रिवायात को नकल किया है, तो सबसे पहली बात यह कि इस मौजू के तवातुर पर यकीन हो जाता है। और दूसरा मसला जो हमारे सामने आता है जो मुफीद है वो ये कि इसमें से अक्सर रिवायात जो हैं वो सही हैं, लिहाजा सेहत रिवायात का भी अंदाज़ा होता है और तवातुर का भी अंदाज़ा होता है। तवातुर के हवाले से जो अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों के दरमियान इस बात पर इत्तिफाक है। अहले तशय्युअ के नज़दीक तो महदवियत एक ज़ाहिर बहुत ही ख़ास मौजू के उन्वान से है, उसको हम बाद में बयान करेंगे। लेकिन अहले सुन्नत के उन्वान से मैं अर्ज़ करूँगा कि जो लोग तवातुर के कायल हैं उसमें मोहम्मद हुसैन आबरी शाफ़ई, जिनकी वफ़ात 363 हिजरी में 363 हिजरी में हुई है, वो अपनी मनाक़िब शाफ़ई में इरशाद फरमाते हैं कि इमाम मेहदी के मुताल्लिक़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस रावियों और मुहद्दिसीन की कसरत की वजह से तवातुर की हद तक पहुँच चुकी हैं। इसी तरह से 761 हिजरी में वफ़ात पाने वाले अहले सुन्नत के मारूफ आलिम दीन क़ुर्तुबी मालिकी, इसी तरह से इब्न क़य्यम, इब्न हजर अस्क़लानी, सुयूती, इब्न हजर हैसमी और इब्न हजर हैसमी ने कहा है कि उन्होंने मुसलसल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में जो मैंने मुतालियात किए हैं, मुसलमानों के ऊपर ज़ोर दिया है कि ये मौजू एक मुतवातिर मौजू है और इसको अहमियत देनी चाहिए। इसी तरह से मोहम्मद रसूल बरजंजी जो 1103 हिजरी में वफ़ात पाई है, वो फरमाते हैं कि वो अहादीस जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के वजूद और उनके क़याम और आखिरुज़्ज़मान और उनके ख़ानदान रिसालत से होने और
حضرت فاطمۃ الزہرا کے فرزند ہونے کے بارے میں دلالت کرتی ہیں وہ تواتر کی حد تک ہیں اور ان کے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح سے صحت احادیث کے حوالے سے جو اہل سنت علماء نے اور محدثین نے جو لکھا ہے، میں چند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تھوڑی سی بحث ہماری خشک ہوگی، لیکن اطمینان کی خاطر میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ نوجوان نسل جو ہے وہ مطمئن ہو کہ امام مہدی علیہ السلام کا موضوع ایسا نہیں ہے کہ جسے جھٹلایا جا سکے یا نظر انداز کیا جا سکے یا اسے اہمیت نہ دی جائے۔ نہیں، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اہل سنت کے نزدیک بھی حتیٰ۔ لہٰذا سنن ترمذی کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 505 میں مختلف احادیث ہیں جس کے اندر انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کی احادیث کو صحیح کہا ہے۔ حافظ ابو جعفر عقیلی در کتاب ضعفاء الکبیر میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 253 کے اندر احادیث کو صحیح کہا ہے۔ حاکم نشاپوری نے مستدرک میں اپنی مستدرک کے اندر جلد نمبر 4 اور مختلف احادیث کے اندر جس کے ایڈریسز یہاں موجود ہیں لیکن میں طولانی نہیں کرنا چاہتا۔ بہقی نے دار الاعتقاد والہدایہ، بہقی نے الاعتقاد والہدایہ کے اندر صفحہ نمبر 127 میں، امام بغوی نے مصابیح السنہ کے اندر صفحہ نمبر 448 میں، قرطبی مالکی نے التذکرہ کے اندر، ناصر الدین البانی نے در کتاب حول المہدی، عبدالعلیم عبدالعظیم البستوی نے المہدی المنتظر میں، ابن تیمیہ نے منہاج السنہ کے اندر، علامہ ابن قیم نے المنار المنیف میں احادیث کو صحیح کہا ہے۔ البتہ علامہ ابن قیم نے کہا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ 4 قسم کی احادیث پائی جاتی ہیں، یعنی صحیح، حسن، غریب اور موضوع۔ تو ظاہر ہے کہ ہر جس موضوع کے اوپر بھی آپ اٹھائیں گے تقریباً اس طرح کی آپ کو صورتحال نظر آئے گی کہ صحیح بھی ہوں گی، حسن بھی ہوں گی، غریب بھی ہوں گی، موضوع بھی ہوں گی۔ تو گزارش یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا موضوع اس قدر اہم ہے کہ جس کے اوپر اہل سنت برادران کی کثیر تعداد میں راویوں نے، محققین نے، علماء نے، محدثین نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق احادیث کو بیان کیا ہے، اپنی اپنی قیمتی کتابوں کے اندر لے کر آئے ہیں، جس سے یہ اطمینان پیدا ہو جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا وجود جو ہے عالم اسلام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نعمت بنا کر بھیجا ہے، اور عالم اسلام کا جو مستقبل ہے وہ مہدویت سے جڑا ہوا ہے، اور امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ظلم و ستم سے پر دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ میں بہت جلدی سے چند روایات آپ کے سامنے اہل سنت کی کتابوں سے پیش کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، مسند امام احمد، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ لو لم یبقى من الدنیا الا یوم، کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا، لطول اللہ ذالک اليوم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن کو اس قدر طولانی کر دے گا، حتی یبعث فیہ رجلا منی او من اہل بیتی یؤاتی اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، کہ اللہ تعالیٰ اس دن کو اس قدر طولانی کر دے گا کہ یہاں تک کہ میری اہل بیت میں سے ایک شخص جو ہے وہ ظہور کرے گا جس کا نام میرا نام ہوگا اور جس کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا۔ مسند احمد اور سنن ابی داؤد کے اندر اسی طرح کی حدیث موجود ہے کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا کہ جو دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہے۔ حضرت ام سلمہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المؤمنین
والمومنات ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے خود سنا کہ انہوں نے فرمایا المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، کہ مہدی میری اہل بیت میں سے ہوں گے، میری عطرت میں سے ہوں گے اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل میں سے ہوں گے۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر اور سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح سے ابو سعید خدری از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل کرتے ہیں کہ یہ مسند احمد میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 36 میں، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زمین ظلم و زیادتی کے ساتھ نہ بھر جائے، اور پھر میری نسل سے یا میرے اہل بیت میں سے ایک شخص نکلے گا، خروج کرے گا، جو زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح سے پر کر دے گا جیسے وہ ظلم و ستم سے پر ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد جلد نمبر 3 اور صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ یملکو 7 سنین، کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں اپنے ظہور کے بعد 7 سال تک حکومت کریں گے۔ اور اسی طرح سے البتہ یہاں پر اختلاف ہے، 7 سے لے کے 40 سال تک کی روایات ملتی ہیں شیعہ سنی کتابوں کے اندر، کہ 7 سال، بعض نے 5 سال بھی لکھا ہے، 7 سال لکھا ہے، 8 سال لکھا ہے، 9، 10 اور یہاں تک کہ 40 سال جو ہے امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے ملتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2913 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکون فی آخر امتی خلیفہ، کہ میری امت میں، امت کے آخری وقت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لبلب بھر بھر کے دے گا، اور اتنا مال دے گا اسے شمار نہیں کرے گا، یعنی اتنی کثرت نعمت ہوگی اور نعمت کی فراوانی ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام مال لٹائیں گے، اس کا کوئی حساب نہیں کریں گے۔ مسند احمد ابن حنبل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلہ، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی جو ہیں وہ ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح فرما دے گا۔ یعنی مراد یہ کہ ایک ہی رات کے اندر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی ہو جائے گا اور امام کے لیے تمام کے تمام امور کو سدھار دے گا۔ یہاں پہ بعض لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ ایک رات میں امام مہدی علیہ السلام کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ امام مہدی جو ہیں وہ میں خود میں امام مہدی ہوں، یعنی امام کو اپنی شناخت نہیں ہوگی۔ ایک ہی رات کے اندر امام کو اللہ بتا دے گا کہ آپ امام مہدی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سارے کام انجام دے دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بڑی جفا ہوگی امام مہدی علیہ السلام پر، وہ ہستی کہ جو جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاحب معجزہ قرار دیا ہے۔ وہ آئیں گے تو معجزے کریں گے، معجزے لے کر آئیں گے اور اللہ کی کرامات لے کر آئیں گے۔ وہ ایک ایسی عام ہستی نہیں ہوگی کہ لوگ جو ہیں وہ مثلا عام لوگوں کی طرح ہوگا، نہیں، بلکہ امام مہدی علیہ السلام ایک خصوصی شخصیت ہیں کہ جس کا اہتمام 1400 سال سے کیا جا رہا ہے، بلکہ آغاز خلقت سے کیا جا رہا ہے۔ 1,24,000 انبیاء امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ دنیا کی ظلم و ستم کی چکی میں پسے ہوئے مظلوم انسان امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، اور اللہ نے اپنی کتاب میں اور رسول نے اپنی احادیث کے اندر جس کی بشارت دی ہو، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے کہ جسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں امام مہدی ہوں، نہیں، بلکہ یہاں پہ مراد یہ نہیں ہے کہ ایک رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بتا دے گا آپ مہدی ہیں اور آپ اٹھیں اور یہ کام کریں، نہیں، بلکہ امام مہدی علیہ السلام کو ایک رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ تمام اسباب اور وسائل فراہم کر دے گا کہ جس کے وسیلے سے امام خروج کریں گے، قیام کریں گے، ظہور کریں گے اور مکے سے اپنی تحریک کا آغاز کریں گے۔ آخر میں ایک حدیث ابو سعید خدری سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا، المستدرک للحاکم میں یہ روایت موجود ہے کہ میری امت کے آخر میں مہدی آئے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرمائے گا اور زمین اپنے نباتات اگلے گی، وہ عدل و انصاف سے مال کو تقسیم کرے گا، مویشی زیادہ ہو جائیں گے اور امت کا غلبہ ہوگا، اور وہ اپنے ظہور کے بعد 7 یا 8 سال زندہ رہے گا۔ اب یہ روایات اہل سنت بھائیوں کی ہماری روایات ہیں، لیکن اہل تشیع کی اگر آپ روایات دیکھیں گے تو اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کے حوالے سے، ظہور کے حوالے سے، اور جو معجزات وہ آقا علیہ السلام کی روایات کے مطابق ایک معمولی انسان نہیں ہوں گے، بلکہ یہ 12ویں امام ہیں، امام معصوم ہیں، یہ حجت خدا ہیں، یہ واسطہ فیض ہیں، اور یہ صاحب کرامت ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کے وسیلے سے ظلم و ستم سے پر دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا اور انسانیت کو کمال اور سعادت سے ہمکنار کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام مہدی علیہ السلام کے ناصروں میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ اللهم عجل وليك الفلاح